یہ کوئی 2010 کی بات ہوگی 11 کی، باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق تھا، تو میں ایکسرسائز کر رہا تو ایک بندہ ساتھ سے گزر، اس نے کہا کہ کیا بات ہے جی، وزن بھی زیادہ اٹھا رہا تھا، بس اس نے یہ کہا کہ کیا بات ہے، اور وہ جیسے ہی گیا ہے میرا ایسا مسل پل ہوا ہے کہ میری وہ چیخیں نکلی ہیں. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کوئی ساتھ کو کلمات اچھے بول دیتا. یہ نا روٹین میں رکھے، کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ کیا کریں، خالی تعریف بھی نہ کیا کریں. میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ بتاؤں. کیلے کے کچھ درخت 2-3 تھے، تو میں نے شوق میں لگا لیے. میں کہ چلو دیکھتے ہیں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، کیا ہوتا ہے. وہ بڑے ہو گئے اور وہ ان کے اوپر پھل بھی لگ گیا ماشاءاللہ، ایسے گچھے لگے ہوئے کیلے کے، بڑا مجھے دیکھ کے مزہ آیا. تو ایک میری جاننے والی آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہائے کیلے لگے ہوئے. یقین کریں وہ تو یہ کہہ کے چلی گئی، 3-4 دن میں کیلے سارے کالے ہوئے. یہ جو لائف ہے نا، اس میں جب مشکلات آتی ہیں نا، تو جو بندہ جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے، شوق کے ساتھ کام کر رہا ہے نا، وہ ہمیشہ شکر میں رہتا ہے. اور جو ٹائم پاس کر رہا ہے وہ فوراً گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. گلہ کرنے والا ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے، شکر کرنے والا ہمیشہ لطف میں رہتا ہے. بلکہ اس دن میں نے بڑی پیاری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی سنی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں شکر کرنے والا بنا. کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ، کہ اگر آپ مشکل سے، کہ اللہ نے مجھے اس محنت سے گزارا ہے، میرے اندر یہ محنت کا جذبہ ڈالا ہے، مجھے اپرچونٹی دی ہے. وہ بڑی پیاری، کہ جو انسان اپنی قیمت لگانا بند کر دیتا ہے اللہ اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے. ہم یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قیمت تھوڑی لگی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خریدا ہی نہیں گیا، وہ تب بھی راضی ہیں. تو یہ جو راضی رہنے والا بندہ ہے نا، جو محنت کرنا جانتا ہے، اسے اللہ کہیں نہ کہیں سے نا اسباب بنا کے اس مشکل سے نکال لیتا ہے، اور آگے پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو راحت بھی پہنچاتا ہے. اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کو ٹکے کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں خلق بسوائی، یہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ ہیں، کامیاب نہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے، اور اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں. یہ نظر آئے تو محتاط ہو جائے کریں، اور خود سے بھی محتاط ہو جائے. اگر اپنے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے. کمزور انسان کی پہلی نشانی، معاف نہیں کرے گا. آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی ہوئی بری بات، وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا. تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اسی نیگیٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے. تو محتاط رہیں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے. معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے. تو یہ ہے پہلی نشانی. جب ہم نکاح کرتے ہیں تو وہ وعدہ ہے، زیادہ تر لوگوں کو تو وہ وعدہ ہی یاد نہیں، اور ہمارے وعدوں کا اللہ ہم سے پوچھے گا. اور یہ جو شادی ہے نا، یہ بھی وعدہ ہے. شادی کرتے وقت ہم نے تمام کوالٹیز اور تمام پرابلمز کے ساتھ ایک انسان کو اپنی زندگی میں آج اس کی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمیں اتنی بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ وعدہ بھولا ہوا. جب ہم اللہ کو بیچ میں لے کے آئیں گے نا، اور اللہ کے حوالے سے سوچیں گے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور وعدہ لیا تھا، تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اور یہ دونوں کے لیے